بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دونوں ہجرتوں میں قریش مکہ کے حق دکھ، اذیت اور تکلیف برداشت کرنے کے بعد مدینۃ المنورہ میں اطمینان اور سکون کی دو گھڑیاں بھی نہ گزار پائے تھے، اور نہ ہی انہوں نے انصار مدینہ کے سائے میں ان کے حفظ و امان کے اندر سکھ اور چین کے چند لمحات گزارے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی زندگی کی سب سے سخت آزمائش اور اسلام لانے کے بعد سب سے گھٹن امتحان میں ڈال دیا۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی فوج کو بھیجنے کے لیے جن 8 صحابہ اکرام کو طلب فرمایا، ان میں حضرت عبداللہ بن جحش، حضرت سعد بن نبی وقاص بھی شامل تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارا امیر اس شخص کو مقرر کروں گا جو بھوک اور پیاس کی شدت تم سب سے زیادہ برداشت کر سکتا ہے۔ میں تمہارا سربراہ اسے بناؤں گا جو تمام تکلیفیں اور مصیبتیں، آزمائشوں کا سامنا کر سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پکڑوا دیا، یعنی اس جماعت کی قیادت حضرت عبداللہ بن جحش کے سپرد کی گئی، اور اس طرح حضرت عبداللہ بن جحش سب سے پہلے مسلمان تھے جن کو مسلمانوں کی کسی جماعت کا امیر مقرر فرمایا گیا۔ روانگی سے پہلے حضور علیہ السلام نے ان کے لیے سفر کا رخ متعین فرمایا اور ایک خط ان کے حوالے کرتے ہوئے یہ ہدایت کی کہ 2 دن کا سفر طے کرنے سے پہلے اس کو نہ پڑھے۔ حسب ہدایت جب 2 دن کا سفر گزر جائے پھر اس خط کو کھولنا اور اس میں جو کچھ درج ہے اس کے مطابق عمل کرنا۔ میرے اس خط کو پڑھنے کے بعد آگے چلتے رہنا۔ جب طائف اور مکہ کے درمیان میں ایک باغ آ جائے تو اس مقام پر پڑاؤ ڈالنا اور وہاں ٹھہر کر قریش پر کڑی نگاہ رکھنا۔ جو بھی صورتحال تمہیں نظر آئے ہمیں اس صورتحال کے بارے میں آگاہ کرنا کہ ان قریشیوں کی نقل و حرکت کیا ہے، ان کا آنا جانا اور ان کا سفر و حضر کیسا ہے۔ تم نے ہر ایک چیز پر نگاہ رکھنی ہے اور جو بھی رپورٹ ہو اسے ہمارے تک پہنچانا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور وہاں کس انداز سے وہ کیسی نقل و حرکت کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن جحش نے خط پڑھ کر نبی علیہ السلام کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے حکم فرمایا تھا کہ مقام نخلہ پہنچ کر وہاں چھپ کر قریش پر نظر رکھو اور ان کے حالات سے ہمیں آگاہ کرو، انہوں نے مجھے تم میں سے کسی کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانے سے منع فرمایا، اس لیے تم میں سے جو مخلص شخص شہادت کا طلبگار ہو اور اس کا آرزو مند ہو وہ میرے ساتھ چلے، اور جس کا جی چاہے بلا خوف و ملامت وہ واپس چلا جائے۔ لیکن ان سب نے یک زبان ہو کر ایک ہی بات کی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اپنے سر آنکھوں پر رکھا، ہم اسے قبول کرتے ہیں، ہم من و عن اسے تسلیم کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے آپ کو جہاں جانے کا حکم فرمایا تھا ہم سب آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔